السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام اور عبدالرشید کو کہا کہ کبھی مجھے جنات کی سب سے بڑی جیل کی سیر کراؤ، وہاں کیا ہوتا ہے اور جنات کی اصلاح اور جرائم کی روک تھام کے لیے انہیں کیسی سزائیں ملتی ہیں۔ جب میں نے انہیں یہ بات کہی تو کہنے لگے، اس کے لیے آپ کو ایک عمل کا چلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں ایک جناتی طلسم کیا گیا ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے اور نہ ہی داخل ہو کر واپس آ سکے، کیونکہ وہاں خود بڑے جادوگر ہوتے ہیں اور ان کے جادو کا توڑ ہر شخص کے بلکہ ہر جن کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہو چکے ہیں لیکن ہم عاجز آ گئے۔ آخرکار ان جنات کو قابو اور باندھنے کے لیے صحابی بابا نے یہ خاص قرآنی عمل کر کے اس کو حصار کر دیا ہے۔ اب یہ جیل قلعہ ہے، تو چونکہ ہم جن ہیں اور باوجود جن ہونے کے ہم سب نے یہ عمل یعنی چلہ کیا ہے، اور اس چلے کی وجہ سے ہم اس جناتی جیل کے اندر آ جا سکتے ہیں، ورنہ تو اس کے اندر جانا ممکن نہیں، اگر چلے جائیں تو واپس آنا ممکن نہیں۔ میں نے حامی بھر لی، اس کے لیے مجھے ایک ویران قبرستان میں 11 دن کا چلہ کرنا تھا۔ چلے کے جو لوازمات ہیں وہ حسب ذیل ہیں: 2 کفن کی چادریں، 1 عدد بڑی شیشی تیز خوشبو، 4 عدد تیز دھار چھریاں، 1 نئی جائے نماز، 1 سفید ٹوپی، 1 عدد کالے دھاگے کا چھوٹا بنڈل۔ اب یہ چیزیں لے کر کسی ویران قبرستان میں ویران کونا اور ویران قبر کے پاس جا کر رات ٹھیک 12 بجے اپنی جگہ پر موجود ہونا ہے۔ کپڑے اتار کر کفن کی چادریں احرام کی طرح باندھ لیں، خوب خوشبو لگانی تھی، سر پر ٹوپی اور جائے نماز بچھا کر چاروں طرف چھریاں مٹی میں گاڑ دیں اور اپنے ارد گرد دھاگا لپیٹ لیں، اور صرف ایک لفظ پڑھنا تھا، وہ لفظ ہے کہف۔ اسی لفظ کو بغیر تعداد کے 3 گھنٹے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد اٹھیں، پہلے چھریاں ہٹائیں، پھر لباس تبدیل کر کے یہ چیزیں سمیٹ لیں، اور وہ کالا دھاگا جو اپنے اوپر کے جسم پر لپیٹا تھا، یعنی 11 چکر دھاگے کے دیے تھے، وہ اتار کر رکھ دیں، واپس گھر آ جائیں، پھر دوسری رات اسی طرح جائیں اور سابقہ رات کی طرح کریں۔ اس طرح 11 راتیں کریں۔ کل 11 راتیں اگر کوئی ایسا کرے، اس کی سب کو میری طرف سے اجازت ہے، تو اس شخص کو جنات کا ہر حصار توڑنا آسان، جنات کی جیل میں آنا جانا ممکن، کوئی طاقتور جن، جنی، بد روح، دیو، موکل، جادو، نظر بد اور بندوق کا حملہ اس پر اثر انداز کبھی نہ ہوگا۔ پھر جب کوئی اس لفظ یعنی کہف کو صرف پڑھ لے گا، چاہے تھوڑی یا زیادہ تعداد میں، تو جس پر بھی دم کرے یا پانی پر دم کرے یا کوئی کھانے پینے والی چیز پر دم کرے تو فوری اثر ہوگا، وہ تمام عوارضات ختم ہوں گے جو اوپر بیان کیے ہیں۔ خیر، میں نے قبرستان میں یہ عمل کیا، چونکہ میرا جناتی پیدائشی تعلق ہے، کچھ انوکھا یا غیر مرئی عمل محسوس نہ ہوا۔ 11 دن کے بعد میں نے عبدالسلام اور عبدالرشید کو بلایا، ان کے ساتھ حاجی صاحب بھی تشریف لے آئے، مجھے گدنما پروں والی سواری پر سوار کیا اور خود ساتھ ہوا بن کر پرواز کرنے لگے۔ اس سواری پر کئی بار سفر کیا، تو اس بار اس سواری میں انہوں نے میرے لیے لاجواب کھانے اور بہترین قہوے بھی رکھ لیے تھے، مجھے بارہا اصرار کر کے وہ کھلا رہے تھے۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بہت لمبا اور بڑا سفر کیا جو کئی گھنٹوں پر محیط تھا۔ آخرکار مجھے ہر طرف پہاڑ اور برف ہی برف محسوس ہوئی، پھر برف ختم ہو گئی اور ہر طرف خشک پہاڑ اور جنگل شروع ہو گئے۔ اس کے درمیان ہم ٹھہر گئے، یعنی سواری اتری، پروں سے بنی ہوئی سیڑھی سے میں اترا اور ہر طرف جنگل اور پہاڑیاں، دوسری طرف برف پوش پہاڑ تھے، وہاں ہر طرف جنات کی قطاریں نظر آئیں۔ چونکہ حاجی صاحب اور صحابی بابا اور میں ان کے وہاں بڑے اور مہمان خصوصی تھے، عبدالسلام
جن نے پہلے سے اطلاع کر دی تھی، لہٰذا وہاں سب حضرات یعنی محافظ جنات متوجہ اور چوکنے تھے۔ جیل کیا تھی؟ ایک بہت بڑی پہاڑیوں کے درمیان میلوں پھیلی ہوئی وادی تھی، جس کے ارد گرد ایک طاقتور حصار اور جنات کی طاقتور فوج تھی۔ علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نورانی فصیل تھی جو آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک جناتی مخلوق تھی جو مزید پہرا دے رہی تھی۔ ہر طرف ایسے جنات موجود تھے جو دن رات بس پہرا دیتے تھے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ایک پہاڑی غار جس کا دہانہ یعنی منہ بہت بڑا تھا کہ اونٹ اندر آسانی سے چلا جائے، اس دہانے پر 17 ببر شیر بیٹھے تھے۔ میں حیران ہوا تو عبدالرشید نے بتایا کہ یہ دراصل بڑے دیو ہیں جو اس شکل میں پہرا دے رہے ہیں۔ جب ہم غار کے قریب پہنچے تو وہ شیر اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور اپنی مخصوص آواز میں گرج دار انداز میں دھاڑنے لگے۔ انہوں نے بتایا، یہ دراصل ہم سب کا استقبال کر رہے ہیں۔ ابھی ہم داخل ہو ہی رہے تھے کہ چمگادڑیں جو شاید 10 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہوں، خطرناک آوازوں کے ساتھ اوپر مسلسل اڑ رہی تھی۔ انہوں نے یعنی عبدالرشید جن نے بتایا، یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے جو ہوائی محافظ ہوتے ہیں اور اوپر سے قیدیوں اور بدمعاش جنات پر نظر رکھتے ہیں، وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ کچھ اور آگے گئے تو معلوم ہوا سانپوں کے ڈھیر اور بعض جگہ صرف کالے رنگ کے بڑے اسدہے کی طرز کے سانپ تھے جو مسلسل ہر جگہ چکر لگا رہے تھے۔ بتایا، یہ بھی محافظ جنات ہیں، ان کا کام صرف یہاں کے ان جنات کی خبر رکھنا ہے جو جادوگر ہوں اور جادو کی وجہ سے وہ یہاں سے نکل نہ جائیں، یا پھر وہ یہاں کے محافظوں پر جادو کر دیتے ہیں۔ ان میں ہر سانپ خود بہت بڑا عامل ہے۔ ان سب کو صحابی بابا نے ایسے طاقتور قرآنی عملیات کروائے ہوئے ہیں کہ کوئی جن ان کی طاقت اور جادو تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جنات کے پاس آج سے 6000 سال پہلے کا علم ہے۔ وہ اس علم کے مطابق وہ کچھ کر لیتے ہیں جو عامل کیا بلکہ کامل سے کامل کے بس کا روگ نہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو ایک بڑا کالا سانپ اپنا پھن اٹھائے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ سلام کیا کہ میں مسلمان جن ہوں، میری عمر بڑی ہے۔ میں نے شاہ جہاں بادشاہ کا دور دیکھا، جہانگیر کا دور دیکھا، رنجیت سنگھ کا دور تو کل کی بات ہے۔ اس سے قبل میں نے لودھی خاندان کو دیکھا۔ خاندان غلام ماں کی بنیاد اور برباد سب کچھ میرے سامنے ہے۔ میں نے اس سانپ جن سے سوال کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ برباد کیسے ہوتے ہیں؟ بے ساختہ کہنے لگے، اس کی وجہ ظلم ہوتی ہے۔ یہ لوگ دراصل ظالم ہوتے ہیں اور ظلم کی وجہ سے ان سب کا نشان تک ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے شاہ تغلق کے دور کے باکمال درویش حضرت خواجہ سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا دیا کہ اس کرتے کی برکت یہ ہے کہ جو اس کو اپنے سرہانے رکھ کر باوضو ہو کر سو جائے تو ضرور بالضرور اس کو ایسی باکمال ہستیوں اور شخصیات کی زیارت ہوگی جو عام انسان کے بس اور گمان تک میں نہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایسی برکت کہ نسلیں بھی اس سے استفادہ کریں۔ ایسی ہی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔